جی اب میرا خیال آپ آن کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مینا 2 و صفحہ شمارہ 77 77 نمبر صفحہ ہے. آج کے درس کا موضوع ہے داستان فناوری نانو. یہ اس اصطلاح کو ڈاکٹر صاحبہ زیادہ بہتر سمجھتی ہوں گی. یہ نینو ٹیکنالوجی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ نینو ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے، یہ کس طرح جو ہے انسان جو ہے وہ آج کی دنیا میں نینو ٹیکنالوجی تک پہنچا. تو میں اس کا آغاز کرتا ہوں. آیا می دانید ریز ترین و بزرگ ترین چیز در جہان چی ہستند؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی ہے اور ایک بڑی سے بڑی ہے؟ 2. کدام وسائل زندگی ما، ہماری زندگی کے کون سے لوازمات یا وسائل، یا جس کو آپ انگریزی میں اپلائنسز کہتے ہیں، ہاؤس ہولڈ اپلائنسز، یا ہماری زندگی میں جو بھی کام آنے والے دوسرے لوازمات ہیں. کدام وسائل زندگی ما در سالهای اخیر in the recent years، یہ آخری سالوں میں، و به کمک فناوری کوچکتر شده اند، یہ جو ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہیں ان کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے. ہمارے پاس بڑی سیدھی سادی مثال ہے. آج سے جب 20-25 سال پہلے جب موبائل فون مارکیٹ میں آیا تو ایک تقریباً 2 کلو وزن کا جو ہے وہ ایک ہینڈ سیٹ ہوتا تھا، تو جس کو انسان جو ہے وہ اٹھا کر گھومتا پھرتا تھا اور بڑے کیا کہتے ہیں اعزاز اور افتخار سے بتاتا تھا کہ یہ جی میرے پاس جو ہے موبائل فون ہے. اور اب وہی موبائل فون جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ رسٹ واچ میں بھی ہے، آپ کی انگوٹھی کے نگینے کی جگہ پر بھی ہے، اور پتہ نہیں اس میں کون کون سی جو چیزیں جو ہیں وہ اضافہ ہو چکی ہیں. تو یہ ان کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی زندگی میں کون سے ایسے وسائل ہیں جو کہ فناوری کی مدد سے، ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے. تابحال واجہ یہ نانو را شنیدے، کیا آپ نے آج تک نینو کا جو لفظ ہے کیا آپ نے وہ پہلے کبھی سنا تھا؟ اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 نمبر جو جملہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ متن را بخوانید و بگویید کدوم یک از دانشمندان متن جائزہ نوبل گرفته است. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس متون، دونوں جو متن ہیں یا 3 مختلف پیراگراف ہیں، ان کو پڑھیے اور پھر آپ بتائیں کہ کدام دانشمند فارسی زبان میں سائنٹسٹ کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں دانشمند جو ہے عقل مند انسان کو کہا جاتا ہے، لیکن فارسی زبان میں عقل مند جو انسان ہے، انٹیلیجنٹ، اس کے لیے ہوش مند یا خرد مند جو ہے یہ لفظ استعمال ہم کرتے ہیں. تو دانشمند جو ہے یہ سائنٹسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ بتائیے کہ کون سے سائنسدان کو جو ہے وہ نوبل پرائز سے نوازا گیا.
اب آپ یہ فرمائیں، ماشاءاللہ آپ سبھی موجود ہیں، کہ کیا آپ ریکارڈنگ سننا پسند کریں گے یا پڑھنا پسند کریں گے؟ سر دونوں چیزیں. دونوں چیزیں. تو پھر پہلے آپ چپکے سے ریکارڈنگ سن لیں تو پھر ریکارڈنگ میں ذرا ہمیں پروننسیشن اور ایکسنٹ کا پتہ ہوتا جی ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں. سر میں بھی آ گیا سر. جی 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 میں نے ماشاءاللہ آپ کا جلوہ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. آپ کی جلوہ نمائی ہو گئی ہے، آپ کا نام جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. جی نمبر 71. جی 71. نانو شاید واژه‌ای جدید باشد، اما بد نیست بدانید که علم نانو دانشی 71 قدیمی پر است. یہ میرا خیال این واژه شروع را کیسے ہو گیا؟ نخستین بار نوریو تانیگوچی 71 در لگا سال دینا، شروع نہیں ہوا، یہ درمیان میں پکا 1974 ہے آپ نے بر زیرو کر کے. نانو شاید واژه‌ای جدید باشد، اما بد نیست بدانید که آواز علم نانو دانشی قدیمی است. این واژه را نخستین بار نوریو تانیگوچی در سال 1974 بر زبان آورد. هرچند در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان مردم و به ویژه دانشمندان زیادی به این دانش توجه داشتند و معتقد بودند که مواد را میتوان آنقدر به اجزای کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی بسیار کوچک رسید. بعضی‌ها فیلسوفی یونانی به نام دموکریتوس را پدر فناوری نانو تو خود بخود ہوا آواز یہ کچھ طول تاریخ ویڈیو میں بشر خراب، آڈیو میں خراب. از زمان یونان اس کی آڈیو ریکارڈنگ میں کوئی خرابی ہے تو اس لیے اس کو ہم فی الحال بند کر دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے طور پر جو ہے اس کی ریکارڈنگ چیک کر لیں. شاید آپ کے کمپیوٹر پر جو یہ بہتر ڈسپلے ہو تو ہم اس کو جو ہے اپنے طور پر جو ہے جیسے کہ اور دروس ہم نے پڑھے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلی باری جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب آپ پہلا پیراگراف پڑھیے. اگر پسند کرتے ہیں تو اردو بھی اس کی ٹرانسلیشن کرتے جائیں یا پڑھتے جائیں، جیسے بھی ہے. یا اللہ بسم اللہ. جی نانو شاید واژه‌ای جدید باشد، اما بد نیست بدانید که علم نانو دانش قدیمی است. این واژه را نخستین بار نوریو تانیگوچی در سال 1974 بر زبان آورد. هرچند در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان مردم به ویژه دانشمندان زیادی به این دانش توجه داشتند و معتقد بودند که مواد را میتوان آنقدر به اجزای کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی بسیار کوچک رسید. بعضی فیلسوفی یونانی به نام دموکریتوس را پدر فناوری نانو می‌دانند. او در حدود 400 سال وہ قبل دیکھ کر از لیں گے. میلاد مسیح واژه اتم را به کار برد. اتم در زبان یونانی به معنی تقسیم نشدنی است. دانشمندان تکنون موٹر سائیکل پر کوئی ہے، دیکھ لیں. 7 نوع اتم و تعداد زیادی ایزوتوپ کشف کرده‌اند. ہاں جی آئسوٹوپ پتہ نہیں. جی خیلی ممنون خانم عقیل. جی کر دیں ٹھیک ہے. نانو شاید واژه‌ای جدید باشد. یہ سر میرے خیال سے جو نانو ہے یہ نینو پارٹیکلز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جی بالکل. نینو کو فارسی زبان میں اس کا تلفظ جو ہے وہ
نینو ہوتا ہے ان کا زیادہ تر تلفظ جو ہے وہ بالکل فرانسیسی تلفظ جو ہے اس کی بنیاد پر ہے. جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انٹرنیشنل کا جو لفظ جو ہے اس کو جب وہ فارسی میں انہوں نے مفرس کیا تو انٹرنیشنل اس کو کہتے تھے. تو یہ بالکل دونوں جگہ یہ بھی آپ اسی طرح نینو جو ہے وہ بھی نانو انہوں نے کر دیا ہوا ہے. جی بسم اللہ. جی سر، وہ کہتا ہے کہ نینو جو ہے نانو جو ہے شاید کہ آپ کے لیے جو ہے وہ نیا ایک لفظ ہے، اما بد نیز بے دانی، لیکن اس میں برائی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں کہ علم نانو دانشی قدیمی ہے، کہ نینو ٹیکنالوجی کا جو علم ہے یا نینو کا جو علم ہے وہ ایک قدیم سائنس ہے. تین واضح نخستین بار اس لفظ کو سب سے پہلی بار نوریو تانی گوچی یہ سر نام ہے اس بندے نے در سال 1974 میں سب سے پہلے اس نے زبان کر لیا. 74 میں سر سب سے پہلے وہ اپنی زبان پہ لے کے آیا یا اس کو اس نے استعمال کیا. ہر چند در پورے تاریخی بشر از زبان یونانی باستان، قدیم یونان کے زمانے سے اور تمام انسان کی تاریخ میں جتنی وہ گزری ہے، مردم به ویژه‌ای دانشمندان زیادی به این دانش توجه داشتن. بہت سارے لوگ کہتے ہیں سائنسدانوں میں سے انہوں نے اس سائنس کے بارے میں توجہ کی ہے. بہت سارے لوگوں اور خاص طور پر سائنسدانوں نے اس طرف توجہ دی. جی سر. وہ معتقد بودن اور ان کا یقین تھا، یہ اعتقاد تھا کہ مواد را می توان انقدر به اجزای کوچک تقسیم کرد کسی مواد کو اس حد تک آپ کہتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں تب ذراتی بسیار کوچک رسید، وہ تاکہ وہ بہت چھوٹے ذرے میں جو ہے وہ پہنچ جائے، بہت چھوٹا بن جائے، اس حد جی تک آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. بعضی ہاں فلسفی یونان کے کچھ فلسفیوں نے بے نام ڈیموکریٹس، جو ان کا ڈیموکریٹک ان کا نام ہے، را پدر فناوری نانو میدانن، اس کو جو ہے فناوری نینو ٹیکنالوجی کا باپ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں. وہ در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح واجی اتم را بیکار بود. اس سے تقریباً 400 سال قبل مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایٹم کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا. اتم در زبان ایٹم جو یونانی زبان میں بےمعنی تقسیم نہ شدنی ہے، جو لکھتے ہیں وہ تقسیم نہ ہو سکے، جس کو ہم ڈیوائڈ نہ کر سکے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. دانشمندان سائنسدانوں نے تقنون ابھی تک 108 قسم کے ایٹم اور تعداد زیادی ایزوٹوپ لکھتے ہیں. 108 قسم کی آئٹم اور اس سے بھی زیادہ تعداد کی ایزوٹوپ جو ہے وہ کشف کر دی ہے، یعنی ان کا ابھی تک انہیں تلاش کی ہے یا اس کے بارے میں انفارمیشن لی ہے. یہ آئزوٹوپ جو ہے یہ بھی کوئی سائنس کی اصطلاح ہے جو کہ ایٹم کے لیے جو آئزوٹوپ جو ہے جی ہاں یہ آئسوٹوپ ہے. تو اس میں یہ اصطلاح ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت ہم ایٹم کہتے ہیں تو ایٹم سے مراد ذرے کا وہ سائز ہے کہ جس کو چھوٹا کرتے کرتے وہ اس انتہا پر پہنچ جائیں کہ وہ مزید قابل تقسیم نہ ہو تو وہ ایٹم ہے. اب ہم دوسری عبارت جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. خانم عقیلہ سے درخواست ہے کہ وہ اس کو پڑھیں اور اگر کر سکتی ہیں ٹرانسلیشن تو وہ بھی بتائیں. جزاک اللہ. شاید نخستین نانو ٹیکنالوجسٹ تھا. شاید پہلی دفعہ جو ہے وہ نانو جو ٹیکنالوجی ہے وہ شیشہ گران قرون وسطی بودیان کہ قرون وسطی مڈل ایجز مڈل سینچریز شیشہ بنانے کے
کام میں تھی. نہیں، وہ کہتے ہیں شاید نخستین نینو ٹیکنالوجسٹ ها شیشہ گران قرون وسطی بودند. یہ جو مڈل سینچریز کے شیشہ بنانے والے لوگ ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ جو تھے وہ صحیح نینو ٹیکنالوجسٹ سے. جی در آن زمان اس زمانے میں برای ساخت شیشہ ہائی کلیسا از ذرائع نانومیٹری کا استفادہ میشد. اور اس زمانے میں جو چرچ تھے ان کے لیے چرچ کے شیشے بنانے کے لیے جی سونے کے ذرے اس ٹیکنالوجی کے سونے کے لیے ذروں کے ساتھ سونے کے ذرات استعمال ہوتے تھے. استفادہ یعنی یوز استعمال. جی جامع مشہور در موزه بریتانیا نے یہ از این شیشہ ہے نانوی است کہ ایک جو ہے وہ پیالہ کے لیے جام کو کپ، یہ دائیں طرف تصویریں دو بنی ہوئی ہیں، اسی کو جام کہا جاتا ہے. ویسے تو جام کا لفظ جو ہے وہ پیمانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، پیالہ کے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جام کپ کے لیے ایگزیکٹ جو ٹرانسلیشن ہے، جیسے ورلڈ کپ کے لیے جام جہانی، ورلڈ فٹ بال کپ، فٹ بال جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے استعمال ہوگا. جی برطانیہ کے مشہور جو ہے میوزیم، اس میں یہ کپ جو ہیں اس ٹیکنالوجی کے نانوئی ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے پڑے ہیں. نام این جام ان کپ کے نام لیگر گوس ہیں و از زمانے روم میں باستان اور پرانے زمانے میں روم میں کرنے چہاروں میں جی چوتھی صدی عیسوی سے جی چوتھی صدی میں باقی ماندے است کہ اس کے کچھ باقی حصے ہیں. این جام چوتھی صدی عیسوی سے وہاں موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں. دے آر ریمین سنس 4th century. باقی ماندے است وہاں موجود ہیں. ان جام یا فزیکی جالب دارد، ان کپوں کی جو ہے ایک خاص دلچسپی ہے یا خوبصورتی ہے. اگر انٹرسٹنگ اسپیشلٹی، ایک خاص جو ہے دلچسپ بات ہے. اگر نور از بیرون بھی آن بتابد، اگر باہر سے ان کو روشنی جو ہے وہ اس پر پڑتی ہے تو پڑتی ہے. جام سبز است، تو وہ کب سبز ہوتے ہیں. اور اگر نوری از درون آن بتابد، اگر اندر سے روشنی پڑتی ہے بیرنگ قرمز دیدے می شود، تو ان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے یہ دو رنگ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. کپ ایک ہی ہے، رنگ اس کے دو بتائے گئے ہیں. کپ ایک ہی ہے. ٹھیک. جی خانم ڈاکٹر شمیم صاحبہ، آپ کی باری. اما علم نانو در واقعہ در سال 1959 با سخرانی جالب دانشمندی با نام ریچارد فینمن پائے گزاری شد. فینمن دوران در سال مقالہ ای دربار قابلیت های فناوری نانو در آینده نوشت. او در یک مهمانی شام در انجمن فیزیک امریکا دربار مقاله سخنرانی و ایده فناوری نانو را برای مردم آشکارا کرد. هرچند از واژه نانو استفاده نکرد، در زمان کامپیوترها بسیار بزرگ بودند. اما او در سخنرانی خود بیان کرد که بعد کامپیوتر در حالا میتوان از کامپیوترها کنونی نیز کوچکتر کرد. ریچارد فینمن بعدها جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. جی خیلی خوب، میں عرض کرتا ہوں. اما علم نانو، لیکن نانو کا جو علم ہے در واقع در حقیقت در سال 1959 میں با سخنرانی جالب دانشمندی به نام ریچارد فاینمن پایه گذاری شد.
اس کی بنیاد جو ہے ایک سائنسدان نے اپنے خطاب میں جو ہے اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. فائنمن در اون سال مقاله‌ای درباره قابلیت‌های فناوری نانو در آینده نوشت. فائنمن نے اس سال ایک جو آرٹیکل جو تھا وہ لکھا کہ یہ جو نینو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کا مستقبل کیا ہے. او در یک مہمانی شام، وہ ایک رات ایک دعوت میں در انجمن فزیک امریکہ کی فزکس سوسائٹی جو ہے درباره ان مقاله سخنرانی و ایده فناوری نانو را برای مردم آشکار کرد. تو اس سپیچ میں، اس خطاب میں اس نے جو مقالہ پڑھا اس میں انہوں نے جو نینو ٹیکنالوجی کا آئیڈیا ہے، آئیڈیا، یہ آئیڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ مفرس کیا ہے، یہ لوگوں پر اس نے اس کا اظہار کیا. ہر چند از واجہ یہ نینو استفادہ نہ کر، حالانکہ اس نے کبھی بھی جو ہے جو نانو کا لفظ ہے اس کو استعمال نہیں کیا تھا. در اون زمان کمپیوٹرها بسیار بزرگ بودند. تو اس زمانے میں جو کمپیوٹر ہیں یہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے 1971 میں میں تہران میں IBM کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے پروگرامنگ کا کورس وہاں تہران سے کیا. تو اس وقت جو کمپیوٹر سائز تھا وہ بالکل ایک الماری کے سائز پر کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے. ان کا ایک بینک تھا، بینک کے صادرات. تو جس طرح سب سے پہلے ہمارے ملک میں 3 جگہوں پر کمپیوٹر آیا تھا، ایک وابڈا ہاؤس، ایک بیورو آف اسٹیٹسٹک اور تیسرا یونائٹڈ بینک. تو یہ جو میں نے اپنی نگاہ سے جس کمپیوٹر کو دیکھا اور اس پر کام کیا اس زمانے میں 1971 میں، تو وہ واقعی ایک الماری پڑی نظر آتی تھی اور اس میں ریکارڈنگ کے لیے بہت بڑی بڑی ٹیپ ہوتی تھیں، وہی ٹیپ جو کہ آپ کی کیسٹس میں یا ویڈیو کیسٹ میں استعمال ہوتی تھیں، اس کے اندر ریکارڈنگ میں بھی وہی استعمال ہوتی تھی. تو در اون زمان کمپیوترها بسیار بزرگ بودند، اما او در سخنرانی خود بیان کرد که ابعاد کامپیوترها را میتوان از کامپیوترهای کنونی نیز کوچکتر کرد. اور اس نے اپنے خطاب میں یہ بتایا کہ یہ جو کمپیوٹر ہیں ان کو ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کی ڈائمنشنز جو ہیں، ابعاد سے مراد ہے ڈائمنشنز، ان کا طول، عرض، ہائٹ، ویڈتھ وغیرہ، اس کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں. ریچرڈ فائنمن بعدها جائزہ یہ نوبل فزیک را دریافت کر اور لیٹر آن ریچرڈ فائنمن کو جو ہے وہ فزکس کے شعبے میں نوبل کا انعام دیا گیا. تو یہ تھا چھوٹی سی داستان جو کہ نینو ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں صفحہ شمارے 78. جی، نینو کا مطلب نا گریک میں نا ڈواف کو کہتے ہیں، بونے کو. کس کو کہتے ہیں جی؟ ڈواف بونے کو. جی ہاں، تو یہ بونا جو ہے اسے ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ نے لفظ ایک بول دیا. یہ ڈاکٹر شبیر صاحب بتائیں گے. بونے کو سر بس کبھی بول نہیں کیا سر. اچھا میں عرض کرتا ہوں، یہ کوتولے، جی کوتولے، یہ خانم نے یاد رکھا ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے. یہ کوتولے، کوتا جس طرح آپ لکھتے ہیں تو آپ کاف واو تے و تو لام ہے لہ کوتولے،
تو کتلے جو ہے ڈارف کو کہا جاتا ہے، جو قد میں بہت ہی چھوٹا ہو لیکن اس کے باقی کے تمام اعضاء جو ہیں یعنی وہ نینو ہو گیا ہو در حقیقت۔ اور یہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں گھر کے اندر پودے پھولوں کے لگایا کرتا تھا، ہر سیزن لگاتا تھا پورا، تو خاص طور پر جو زینیا کے پھول ہوتے تھے تو اس کا پودا 2-2 فٹ تک اونچا چلا جاتا تھا، لیکن بعد میں وہی پھول، وہی سارا کچھ، وہی حسن ان کا، اور ان کا قد جو تھا وہ 9 انچ سے اوپر نہیں جاتا تھا، اور آپ کو وہ سارے پھول مل رہے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی یہ ہر جگہ پر استعمال کی گئی ہے، نینو ٹیکنالوجی، اور تھینکس ٹو ڈاکٹر شمیم علی کہ انہوں نے ہمیں اس کا جو ہے وہ صحیح معنی نینو کا جو ہے اس سے آشنا کروایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر کیا شمینا کر رہے ہیں آپ کی چھوٹی سی؟ نہیں بٹ وی آر لرننگ، جی بالکل ہم یہ اگر نینو ٹیکنالوجی کی بات نہ ہوتی تو ہم بھی کیسے ہی پتہ جی 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 جی۔ تو آگے ہم صفحہ شمار 78 نمبر صفحہ ہے، تو اس پر ہم پہنچ گئے۔ در کے مطلب با توجہ بے متن مشخص کنید کدوم جملے درست و کدوم نادرست است۔ کمپریہنشن ہے، ہم در کے مطلب کو کہتے ہیں کمپریہنشن۔ اس صفحے پر آپ کو جب اس کو پڑھیں گے تو در حقیقت یہ آپ کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ نے جو دائیں طرف صفحہ نمبر 77 ہے، جو کچھ آپ نے وہاں پڑھا یا جو کچھ آپ نے سنا، آپ کس حد تک اسے سمجھ پائے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ صفحہ کے اوپر بائیں طرف جو ہے وہ 3 کالم بنے ہوئے ہیں، 3 ستون ہیں، درست، نادرست، اور کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے موضوع جو بالکل ان تینوں پیراگراف میں موجود نہ ہو، جس کے لیے انہوں نے تیسرا جو ہے آگے نیس جو ہے اس کا ایک کالم بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک ایک جملہ پڑھیے اور اسی موضوع کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ سے۔ جی جملہ یہ کلمہ یہ کلمہ نانو اولین بار در سال استفادہ شد، یہ سر ہے نادرست، کیونکہ اس کے سن جو ہے اس میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ جی خانم عقیلہ بفرمائید دوم۔ قدمت علم نانو به پیش از میلاد مسیح میرسد، سر درست ہے؟ جی یہ قدمت کیا ہے؟ یعنی کہ پرانا۔ ہاں جی جی، اس کی کہنگی، اس کا پرانا پن جسے آپ کہتے ہیں، وہ کس زمانے تک پہنچتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب فائن مین عضو انجمن فزیک امریکہ بود۔ بله خوب ڈاکٹر شمیم صاحبہ۔ سر ویسے میرے خیال سے سر وہ اس میں کوئی آرٹیکل پڑھا تھا وہاں، جی سر وہاں پہ پڑھا تھا بالکل۔ جی جی آگے جی۔ تھائی گوچی سر یہ درست ہے، وہ جو جیپنیز تھا اس کا یہ تھا صحیح۔ 5واں خانم عقیلہ بفرمائید۔ رام لی کربوز ترکن جہار النظامی ساخت سیاست سر۔ ٹھیک خوب حالا میرسیم به تمرین 2. هر یک از آغازهای زیر را به پایانه مناسب وصل کنی۔ یہ 3 جملے جو ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ پہلے ہے اور ایک حصہ بعد میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ترتیب جو ہے اس کو تھوڑا سا بے ترتیب کر دیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو جو ہے باہم وصل کرنا ہے کہ جو پہلا جملہ ہے اس کا جو بقیہ ہے وہ اس کے سامنے جو 4 جملے ان میں سے کون سا ہے۔ جی اول ڈاکٹر شمیم صاحبہ، واجہ نانو اولین بار با توسط نیگوچی به کار رفت، بکار رفت،
بیکار رفت. ہاں بکار رفت، جی بالکل ٹھیک ہے. دوم خانم عقیلہ بفرمایید در ساخت جام لیکرگوس. جامع لیکرگوس از فناوری نانو استفاده شده است. ٹھیک. و سوم جناب آقای دکتر شبیر صاحب کامپیوتر ها. کامپیوترها به کمک فناوری نانو کوچکتر از قبل شده‌اند. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ. تمرین سے با توجہ به متن خلاصه زیر را کامل کنید. اب ایسا ہے کہ آپ کے پاس دائیں طرف متون جو ہیں وہ مکمل ہیں، انہی میں سے یہ کچھ اقتباسات جو ہیں یہ لیے گئے ہیں. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے ان کی تکمیل جو ہے وہ کرنا ہے. تو اب پہلے جملے سے ہم شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے ہم کہاں پہنچتے ہیں، کیا کرتے ہیں. جی خانم، میں پڑھوں سر؟ جی آپ کر لیں جی. ہاں ڈاکٹر کشمیر پڑھیں گی، آپ پر کی باری ہے. نہیں، کون جو پڑھنا چاہے بتا دیں، میں پڑھ لیتی ہوں، جیسے آپ بولیں سر، جس کو کہیے. عقیلہ آپ پڑھ لیں پہلے. سر اجازت ہے؟ جی 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 بسم اللہ. دشمندان باستان اعتقاد داشته مواد را میتوان به اجزای بسیار ریز تقسیم کرد. پرانے زمانے کے جو سائنسدان تھے انہیں یہ یقین تھا کہ جو مواد ہوتا ہے اس کو چھوٹے سے چھوٹے ذروں میں تقسیم ہو جاتا ہے. آنها حتی یک واضح ہم برای این اجزای بسیار ریز ساختن کہ حتی یہاں تک کہ انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے ذروں کا جو ہے ایک خاص لفظ بھی اس کے لیے رکھ دیا. یہاں ایٹم آئے گا. ہم یہ سر جہاں میں جو مواد ہے اس کو میٹر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ میٹر مادہ نہیں مادہ مواد سے مراد میٹیریل ہے. وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ ریٹن شیپ میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور بھی شکل میں. ایٹم ہم آگے پڑھوں. جی یہاں پہ کیا آئے گا؟ ایٹم آئے گا نا کہ یہ چھوٹی سی شکل ذرے میں آتا ہے. ہم سے بھی اسی طرح در کرنے چہاروں میلادی یعنی کہ چوتھی صدی عیسوی میں یک جام خیلی غالب سازش شد کہ ایک خوبصورت جو ہے وہ کپ بنایا گیا. مدر ساخت آن اور اس کی بناوٹ میں از این ذرات استفادے شد. ان ذرات سے جو ہے وہ ان کو استعمال کیا گیا، استفادہ کیا گیا. اما در عصر حاضر لیکن آج کے زمانے میں یک فزیکدان بنام فزیکدان طبیعیات کے ماہر نہیں جی 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 ماہر طبیعیات. جی جی طبیعیات کیا تھا نام اس کا؟ رچرڈ فائنمین. جی فائنمین بے وجود این امکان در مواد اشارے کرد. اس نے ان ذرات میں اس چیز کا امکان ظاہر کیا. وہ اعتقاد داشت با استفادے از این امکان اور اس کو یہ یقین تھا کہ اس امکان سے استفادہ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر ہے یہ کوچکتری ساختے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا کمپیوٹر بنا سکتے ہیں. چند سال بعد اس کے کچھ سال بعد یک دانشمند دیگر نامزدگار بسیار ریز مواد را نانو آئے گا یہاں کی کاشت کہ کچھ سال بعد سائنسدان نے ان ذرات کا بہت چھوٹے ذرات کا نام جو ہے وہ نانو رکھ دیا. خیلی خوب. حالا ما یک واژه ذرات را 3 بار در این متن خوانده ایم. ہم نے اس عبارت میں لفظ ذرات جو ہے اس کو 3 بار جو ہے یہاں پڑھا ہے. اگر ما از این واژه حرف الف را حذف کنیم یا برداریم واژه جدید چه معنی دارد؟ جی آقای دکتر شبیر رحمان صاحب. ضرورت بن جائے گا. جی جی تو کیا ہوگا؟ ضرورت سر یہ جو ہوتی ہے بقی کے معنی میں لیں گے سر. ہاں بارک اللہ. اگر ہم ذرات کے لفظ سے
الف کا حرف جو ہے وہ حذف کر دیں تو باقی جو لفظ ذرت رہ جائے گا اس کے معنی مکئی ہے، جس کو آپ کارن کہتے ہیں۔ لیکن مکئی جو ہے اس کے پھل کا کیا نام ہے؟ بلال۔ جی، اس کے پھل کا بڑا خوبصورت نام جو ہے وہ بلال ہے۔ یہ جو چھلی خان حضرات یہاں ریڑھی پر بیچ رہے ہوتے ہیں، 5 روپے کی ملتی تھی، سنا آج کل 30 کی یا پتہ نہیں 50 روپے کی کر دی گئی ہے۔ 40-50 کی کرتی ہے جہاں گاہ لگ گئے ہم چوری چوری پہ کھاتے ہیں سر، کتنے پہ گھس کے سر وہ توڑ لیے۔ خوب میر اسیم بے تمرین 4 یہ ایک متن بنویسید، یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھیں جس میں یہ 3 مختلف جو ہیں وہ آپ کو خاکے کے نکات جو ہیں وہ ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پیش بینی کنید که در آینده کدوم وسایل زندگی ما به کمک فناوری کوچکتر می شوند۔ اب آپ نے ایک جو ہے وہ پیش گوئی کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں کون سے ایسے وسائل ہیں جو نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے مزید چھوٹے ہو جائیں گے۔ و چه فناوری های جدیدی اختراع می شوند، اور کون کون سی اور نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ انوینٹ ہوں گی یا اختراع ہوں گی یا ایجاد ہوں گی۔ شما زندگی با ان فناوری ها را دوست داری، کیا آپ ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کریں گے، یا یو لائک ٹو اسپینڈ یور لائف ود دیز ٹیکنالوجیز۔ اب صفحہ شمارے یہ 79 79 نمبر صفحہ ہے، جس کو ہم نواسی بھی کہتے ہیں، اور نواسی یہ دختر زادے جو ہوتی ہے بچی، آپ کی بیٹی کی بیٹی جو ہے اسے ہم نواسی کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں نواسی کو 79 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو 79 بھی کہہ سکتے ہیں جی، لیکن لفظ اس کا نواسی بھی ہے۔ 89 تو اب آپ اپنی نواسی کو 79 کہہ سکتی ہیں، پکار سکتی ہیں۔ اب کہوں کس بات سے بہت ساری ہیں، نہیں، میری یہاں 2 ہیں نواسیاں، آسٹریلیا میں ہیں۔ بہنوں کی ماشاءاللہ شادیوں کی 2 جانتا رہتی۔ خوب، صفحہ شماری 79 کتاب مینا 2، عنوان درس دستور باید میتوان به اضافه گذشته ساده۔ لفظ باید یا میتوان کا لفظ جو ہے، اس کے بعد ہم اگر سمپل پاسٹ ٹینس کو استعمال کریں تو ہم جو ہے کیا چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ تو بے تصویر ہا نگاہ کنید و فعل مناسب را انتخاب کنید۔ یہ ایک شخص مائکروسکوپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری تصویر میں میرا خیال یہ تصویر میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے کہ وہ صاحب جو ٹیلی فون سن رہے ہیں، تو یہ سب پچھلے صفحوں میں ہے، معاملہ کیا گیا۔ بالکل یہ ایسے ہی میں نے دیکھی تھی یہ تصویر۔ چلیے ڈاکٹر شمیم صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، با مایکروسکوپ میتوانیم موجودات ریز را دید۔ میتوان با میکروسکوپ میتوان موجودات ریز را دید۔ یہ جو مائکروسکوپ ہے اس کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کا جو ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ در حقیقت پریزنٹ فارم میں کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ پاسٹ میں ہے۔
اب عکس دوم خانم عقیلہ بفرمایید. هنگام رانندگی نباید تلفن صحبت کرد. کرد. ڈرائیونگ کرتے وقت آپ نہیں کرنی چاہیے یہ باتیں. جی ڈرائیونگ کے دوران ٹیلی فون پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے. آگے تمرین 2 شعر زیبایی از سهراب سپهری را با صدای خسرو شکیبایی میشنوید. به این دکلمه گوش دهید و جاهای خالی را پر کنید. سهراب سپهری جو ہے یہ شاعر معاصر تھے، یہ گزشتہ موجودہ صدی کے شاعر تھے، اور یہ شاعر جو تھے یہ روایتی جو سنتی شاعری تھی اس سے ہٹ کر انہوں نے شاعری کی. ان کی شاعری جو تھی وہ شعر سپید تھا. شعر سپید جو ہے یہ نہیں کہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، بلکہ ایسی شاعری جس کے اندر ردیف اور قافیے کی قید نہ ہو، اس کو ہم شعر سپید بھی کہتے ہیں. ان اشعار کا جو صحیح موجد شخص جو تھا اس کا نام جو تھا وہ نیما یوشیج تھا. نیما یوشیج واز دا فرسٹ مین جس نے یہ جو ہے یہ انداز جو ہے وہ اپنایا. تو سہراب سپہری جو ہیں وہ بھی انہی میں سے جو ہے وہ ایک شاعر ہے جس نے کہ شعر سفید میں جو ہے وہ طبع آزمائی کی. تو سہراب سپہری جو ہے اس کا جو گیت ہے وہ ایک گائک جو ہے جو ایک گانے والا جس کا نام خسرو شکیبایی ہے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریکارڈنگ سننے کی بجائے ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں تو زیادہ ہی بہتر ہے. تو ہم اس کو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ڈاکٹر شبیر صاحب سے. اگر آپ پڑھ لیں تو. جی حضرت. جی سر. گل شبدر چه کم از لاله قیمت دارد، چشمها را باید جور دیگر باید دید، وایه ها را باید شست، وایه باید خود باد، واژه خود باران باشد، چندها را باید زیر باران باید، فکر را زیر باران باید برد و همه مردم شهر زیر باران رفت. دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید، زیر باران باید، زیر باران باید چیز حرف زد داشت. تو یہ کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ جو آپ نے اتنا کچھ ہمیں پڑھ کے سنا دیا ہے؟ جی سر. گل شبدر رات کا پھول ہے. نہیں، یہ شبدر جو ہے یہ ایک چارہ ہے جو ہم حیوانات کو کھلاتے ہیں. اور اگر آپ نے دیہات کی زندگی گزاری ہے تو برسیم شٹالہ یہ جو ہے یہ اس فصل کے نام ہے. اس کے کسان 3 بار یہ فصل لے لیتے ہیں. آپ ایک دفعہ کاٹ لیں فصل پھر دوبارہ آتی ہے یہ چارہ جو ہے. جی شٹالہ جسے کہتے ہیں یا سٹلہ. ہاں یہ اس کی مختلف پروننسیشن جو ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں. تو یہ
جو سب سے اوپر جو خسرو شکیبائی کے نے جو گیت گایا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے ان دکلمے گوش کنید. تو یہ دکلمے جو ہے وہ در حقیقت جب ایک گانے والا جو ہے وہ بڑی لمبی تانیں بھرتا ہے، بڑے بلند آواز میں جو ہے کسی گیت کو یا قطعے کو گاتا ہے تو اسے دکلمے یا دکلامے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. گل شبدر چکم از لاله کرمز دارد، اس کے اوپر جو ہے نا پھول بھی ہوتے ہیں. البتہ وہ جو پھول ہوتے ہیں وہ میں نے جو دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے وہ تو تقریباً پرپل کلر کے بنفش کلر کے ہوتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گل شبدر چکم از لاله کرمز دارد، تو اس شبدر کے پھول جو ہیں یہ تو گل لالا سے بھی کوئی کم نہیں ہیں ان کی سرخی. چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید، اور ہمیں اس کا نظارہ کرنے کے لیے جو ہے آنکھوں کو دھو لینا چاہیے تاکہ ہم اس کو ایک بار پھر دیکھیں. واجہ ها را باید شست، یہ نہیں جی جور میں نے جو ہے یہ اس کا ظلم جور دیگر نہیں، جور دیگر سے مراد ہے کسی اور انداز سے. ہم کہتے پیش ہیں آئے گی یہ جور، این جور نہ ان جور، نہ اس طرح نہ اس طرح. ہاں جی. تو واجه باید خود باد و واجه باید خود باران باشد، چترها را باید بست و زیر باران باید رفت. تو یہ انداز آپ دیکھیں، اس انداز کو جو ہے سہراب سپہری نے، لیکن سہراب سپہری نے اپنی شاعری میں جہاں تک میرا چھوٹا سا علم ہے کہ اس نے کچھ روایتی انداز کو بھی اپنایا، اور سہراب سپہری کو ایک بہت ہی سنتی شاعر مرزا عبدالقادر بیدل جو کہ مغلوں کے عہد میں گزرے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی اس کے جو ہے وہ باقاعدہ مقایسہ اس کی شاعری کا کیا گیا. تو اب ہم تیسری جو تمرین ہے وہاں پہنچتے ہیں کہ بعضی از مناطق دنیا قانونهای خاصی دارند. یہ کچھ جالب سی مشق لگ رہی ہے کہ دنیا کے مختلف مناطق میں ان کے بہت ہی دلچسپ قوانین ہیں. آیا تا بحال در مورد موارد زیر قانونی شنیده اید؟ کیا آپ نے جو ہے کو موارد زیر یعنی جو نیچے دیے گئے جو پوائنٹس ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی جو ہے وہ قوانین کو سنا ہے؟ تو آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ جو سب سے پہلا قانون دنیا میں وضع کیا گیا وہ کون سا قانون تھا، اور وہ کون شخص تھا جس نے ایک قانون جو ہے وہ متعارف کروایا؟ میگنا کارٹا سر. یہ کس میگنا کارٹا حمورابی. ہاں اب آپ وہاں پہنچ گئے. میری مراد حمورابی سے تھی. تو جو حمورابی نے جو قانون بنائے تھے وہ اپنی طرز کے ایک انوکھے قوانین تھے. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا دلچسپی ہے جو کچھ یہاں بتائی گئی ہے. می توانید موردی به این فہرست اضافه کنید. تو آپ اس فہرست میں کچھ اور بھی اگر اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. این قانون ها را مانند نمونه با فعل های بی شخص بیان کنید. اور ان قوانین کو آپ جب بیان کریں گے تو آپ نے اس پر جو فعل استعمال کرنا ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو انفینیٹیو ورب وہ کہتے ہیں کہ آپ استعمال کریں. نمونہ:
خوردن پیش از غروب آفتاب. یہ دیکھیں اس میں جو لفظ خوردن استعمال کیا گیا ہے یہ فعل بی شخص ہے. خوردن، دیدن، آمدن، یعنی جو بھی مصدر ہوتا ہے اس کے اندر کسی شخص کا یا زمانے کا ذکر نہیں ہوتا. در کشورهای اسلامی در ماه رمضان نمیتوان پیش از زمان اذان مغرب در خیابان چیزی خورد. تو یہ خوردن کا جو مصدر ہے اب انہوں نے یہاں جو ہے بغیر کسی شخص کے جو ہے اس کو استعمال کیا، اور یہ جو استعمال ہے اس کو ہم فعل تک شناسے بھی کہتے ہیں. خانم عقیلہ نے اس بارے میں خاصی ریسرچ کی تھی، تو اب پتہ نہیں کہ ان کو یادداشت میں ہے یا نہیں ہے. فعل تاکید سے جس کے آخر میں ہمیشہ سیوم شخص مفرد آتا ہے. جی جی اکلوتا جو ہے وہ بندہ وہ شخص ہے. جی جی. آدامس جویدن. جی ڈاکٹر شمیم صاحبہ یہ آدامس کیا ہے؟ آدمیوں کی جمع ہے؟ ببل کام سر، ببل چبانا. آدامس جویدن پھر ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھے. سر مجھے آئیڈیا سر چوئنگم. چوئنگم آدمس کیا سر؟ آدمس جی یہ چوئنگمس کا نام جو ہے وہ آدامس، فارسی زبان میں آدامس کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا برانڈ جو جس وقت چوئنگم کا انٹروڈیوس کرایا گیا تو وہ آدامس تھا، تو وہی نام جو ہے نا وہ آج تک جو ہے وہ برانڈ جو آدامس جو ہے وہ جویدن کے معنی ہے چبانا کے. پھر دوسرا ہے تا زدن اسکناس. تا زدن، تا فولڈ کو کہتے ہیں، اسکناس کہتے ہیں پیپر کرنسی نوٹ کو، یعنی کاغذی نوٹوں کو جو ہے وہ صحیح ان کی تہ لگانا. غذا دادن بے پرندگان، پرندوں کو غذا دینا. جمع آوری آب باران، جمع کردن آب باران. با کفش وارد منزل شدن، با صدای بلند صحبت کردن و در وسائل حمل و نقل عمومی. وہاں کیا کرنا یہ مجھے نہیں پتا، بار کردن ہوگا. تو اب آپ کے آج کے درس کا آخری صفحہ جو ہے آپ وہاں پہنچ گئے ہیں. یہ بڑا سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے. مانند نمونے یا عبارات ہائی بہم ریختہ زیر سے جملے بسازید یا 4 جملے بسازید. آپ کو یہ سامنے تصویر میں انہوں نے جو ہے ایک نمونہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. آپ دیکھیں یہ جملہ کس طرح بن رہا ہے. من ضمیر دیا گیا ہے، اس کو انہوں نے دارم کے ساتھ جوڑا، من دارم، اور پھر یہاں سے جو ہے اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ ہے خرید می کنم. آئی ایم بائنگ یا آئی ایم شاپنگ. من دارم خرید می کنم، یعنی من در حالت خرید کردن چیزی هستم. I am busy in shopping یا I am busy in purchasing. اس کے لیے یہ لفظ ہے. یہ جب ہم لفظ دارم استعمال کرتے ہیں تو یہ دستوری اعتبار سے در حقیقت یہ جملہ جو ہے یہ حال ناتمام میں جو ہے یہ شامل ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے اسی طرح جو ہے مزید جملے جو ہیں وہ 3 یا 4 جملے جو ہیں وہ آپ تیار کریں. آپ کے سامنے جو ہے وہ الفاظ دیے گئے ہیں. یہ در حقیقت جو ہے ان کو انہوں نے گڈمڈ کیا گیا ہے، یہ بے ترتیب ہیں. ان کو ترتیب میں دیتے ہوئے آپ نے یہ جو آپ کے دائروں کے اندر الفاظ دیے گئے ہیں ان سے آپ نے جو ہے وہ جملے جو ہے وہ تیار کرنے ہیں. تو دیکھ لیں اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں یا آپ تسلی سے گھر میں کوشش کرنی ہے تو آپ جو ہے اس کے لیے جو ہے
یہ ایک تمرین ہے، آپ کے لیے مشق ہے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا کہ اس کو گھر سے آرام سے کر لیں گے؟ بہرحال آج کے درس کا جو ہے وہ اختتام بظاہر ہو چکا ہے۔ دوسری تمرین میں بے گروہائی سے یا چہار نفر تقسیم شوید، وہ کہتے ہیں 3 یا 4 آدمیوں کا آپ نے ایک گروپ جو ہے بنا لینا ہے۔ ہر ایک از شما باید در ہر نوبت آپ میں سے ہر ایک اپنی باری پر یکی از واژه های درس را درون یکی از خانه های جدول زیر بنویسید۔ تو آپ جو ہے اپنے یہ جو لیسن آپ نے ابھی پڑھا ہے ان میں سے کوئی لفظ جو ہے نیچے دیے گئے جو خانے ہیں اس کے اندر ایک ایک کر کے وہ آپ نے لفظ کا اضافہ کرنا ہے۔ اگر توانست معنی ان واژه را ہم بگویید، اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس لفظ کا معنی جو ہے وہ بھی آپ بتائیں۔ آنگاه آن خانه را مال خود می کند و یک علامت مخصوص در اون خانه می گذارید۔ آپ یہ ہے کہ جس نے وہ لفظ لکھا ہوگا وہ اپنی کوئی علامت جو ہے وہاں لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو لفظ ہے جو لکھا گیا ہے یہ شبیر صاحب نے لکھا ہے یا ڈاکٹر شمیم صاحبہ نے یا خانم عقیلہ نے لکھا ہے۔ برندہ کسی است کہ خانہ های بیشتری داشته باشد، تو جیتنے والا وہ شخص ہوگا جس کے زیادہ خانے جو ہیں وہ پر کیے گئے ہیں اور اس کے بامانی الفاظ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ایک اجتماعی کھیل ہے جو کہ ایجوکیشنل گیم ہے، تو یہ آپ گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں۔ اب میرا خیال ہم کام کی بات کر لیتے ہیں آپس میں، اور وہ یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد جو عاشورہ ہم جو ہے وہ اس وقت آستانہ عاشورہ پر ہیں، تو جمعہ اور ہفتہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام ہے۔ تو آج آپ کا یہ جو درس ختم ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے پاس 2 یا 3 دن جو ہیں وہ عاشورے کے بعد رہتے ہیں۔ بہرحال ایسا کوئی میری نظر میں تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ آپ نے کورس اگر جو ہے وہ آپ کا 1 اگست کو ختم ہونا ہے تو آپ ہر صورت اس کو 2 دن جو ہے آپ اور جو ہے اس کو تاخیر کے بعد تیسری جو ہے وہ کتاب کو شروع کریں۔ لیکن کل میرا خیال آپ کے ساتھ جو ہیں وہ حسنین صاحب جو ہیں اپنے اسکیجول کے مطابق جو کہ ان کا اس سمیسٹر کا تھا ہمارے 3 مہینے کا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کل سارے اپنے دوست احباب کے ساتھ بات کروں گا، تو پھر جس طرح آپ فیصلہ کریں گے اس طرح پھر آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں گا۔ تو میری نظر میں تو یہی ہے کہ عاشورہ کے بعد جو پیر آئے اس کو جو ہے وہ ہم آغاز کر لیں نئی کتاب کا، یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بعد کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی تاریخ اور دن آپ ڈیسائیڈ کریں گے کل، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی طور پر گفتگو کریں گے۔ تو جو بھی آپ فیصلہ کریں مجھے آپ آگاہ کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ سر ایسے ہماری تو دل کی خواہش یہی ہے کہ عاشورے کے فوراً بعد ہی ہم لوگ شروع کر دیں، کیونکہ ایک کنٹینیوشن ہوتی ہے اس میں ہم لوگ سیکھتے جائیں گے۔ جی بہتر ہے۔ میں نے ایک اور بات پوچھنی تھی میں نے سر کہ میرا ایکچولی نا بڑا ہے میں یہ والے سیمسٹرز گزرے، تو سر ہم یہ